أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. صدق الله العلي العظيم.
جزاک اللہ، سبحان اللہ۔ آیات بینات کی تلاوت سے آج کی افطار ٹرانسمیشن کا آغاز کیا محترم قاری عبداللہ رضا صاحب نے۔ 92 نیوز چینل کے افطار ٹرانسمیشن میں میں ہوں آپ کا میزبان ساجد محمود اظہری، اور میرے ساتھ شریک میزبان ہیں ڈاکٹر زینب گوندل۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت فضا میں جس موضوع پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ماں کی عظمت، اور آج جو آپ نے قرآن مجید کی آیات کی تلاوت سنی وہ بھی اسی موضوع سے متعلق تھی۔ ماں وہ ہستی ہے جس کے قدموں میں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے۔ زندگی کی تاریخ اور زندگی کی تاریکیوں میں ماں ایک روشنی ہے، اور اس ابر رحمت کی طرح ہے کہ جس کی رحمت ساری اولاد پر بغیر تفریق اور بغیر کسی تخصیص کے اپنی اولاد پر شفقت کا می برساتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور ناظرین، ماں کی محبت شبنم کے ان قطروں کی طرح ہے جو شفاف ہے۔ معاشرے کی بنیادی اکائی خاندان ہے، اور خاندان کی بنیاد وہ ماں ہے جو کتنی مشقت کے ساتھ اپنی اولاد کو پالتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، پیدائش کے مراحل سے لے کر باقی مراحل تک، جس کو قرآن نے کہا حملت ہو امہ وہنن علی وہن، کہ کس طریقے سے تکلیف والے مرحلے گزر کر وہ بچے کو اپنے پیٹ میں رکھتی ہے، اور پھر جو پیدائش کے مرحلے پر جو تکلیف جس سے وہ گزرتی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور جہاد کی ترغیب دی، تو عورتوں نے کہا کہ جہاد تو اتنا افضل اور فضیلت والا عمل ہے، اور شہید کا جو رتبہ ہے، جو شہید ہے وہ انبیاء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ اور صلحاء کے ساتھ ہوگا، تو ہم تو یا رسول اللہ اس سعادت سے اور اتنی بڑی فضیلت سے محروم ہو جائیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زچگی کے دوران اگر کوئی خاتون اس کا وصال ہو جاتا ہے تو اس کو شہید کا درجہ دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بڑی فضیلت ہے ماں کی۔ اور ناظرین، کاش یہ جو ماں نے انسان بچوں کی پرورش کے لیے جو تکلیفیں اٹھائی ہوتی ہیں، انسان ماضی میں جھانک کر اس کو دیکھ سکے کہ کس طریقے سے ماں نے، اور اس کے جو لرزتے ہوئے ہاتھ ہیں اس کے پیچھے قربانیوں کی داستان اس کو وہ دیکھ سکے کہ جس طریقے سے اس کو ماں نے بچوں کو پالا ہوتا ہے، اور خاص طور پر جو ایک شفقت اور محبت والا پہلو ہوتا ہے کہ جب تک بچہ اگر گھر سے باہر بھی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آ جاتا ہے وہ دروازے پر بیٹھی رہتی ہے اور اس کا انتظار کرتی رہتی ہے۔ اس طریقے سے وہ ایک محبت کا اور شفقت کا اظہار ہے کہ بچے اگر تھوڑی سی پریشانی بھی اس کے چہرے پہ آ جائے تو ماں تڑپ جاتی ہے، اور اسی تڑپ میں اور ساری رات بے چینی میں رہتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اور کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ وہ بچے جب وہ جوان ہو جاتے ہیں اور والدین ضعیف العمری کو پہنچ جاتے ہیں تو وہی بچے ان کو بوجھ محسوس کرتے ہیں۔ جن کے بچوں کو لگے بوجھ ضعیفی ان کی، ایسے ماں باپ کو جینے کی دعا اور نہ دو۔ کتنا درد ہے ناظرین اس شعر کے اندر، اور کتنی ایک اس طریقے سے احساس دلایا جا رہا ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ جو انہوں نے حسن سلوک کیا ہے اس کا صلہ اور اس کی خدمت آپ نے کرنی ہے۔ اور یہی جب ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دیکھتے ہیں جو امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں، انہوں نے کس طریقے سے جو ماں کی خدمت ہے اور ان سے حسن سلوک ہے اس کے تقدس کو کس طرح اجاگر کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میری ماں حیات ہوتی اور میں نماز میں ہوتا اور مجھے وہ آواز دیتی اے محمد، تو میں اپنی نماز چھوڑ کر اپنی ماں کی آواز پر لبیک کہتا اور ان کی فرما برداری میں لگ جاتا۔ اور اسی طرح جب حلیمہ سعدیہ آپ سے ملنے کے لیے آتی ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اپنی چادر مبارک اتارتے ہیں، ان کو وہاں پر بٹھاتے ہیں، تعظیم و تکریم کرتے ہیں۔ صحابہ کرام پوچھتے ہیں یا رسول اللہ یہ خاتون جو بزرگ خاتون ہیں یہ کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا یہ میری رضائی ماں حلیمہ سعدیہ ہیں۔ اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی سیدہ حلیمہ سعدیہ حضور سے ملنے کے لیے آتی تو اللہ کے رسول دوڑتے ہوئے ان کا استقبال کرتے اور آپ فرماتے امی امی، میری ماں میری ماں۔ اور پھر جو الفاظ ہیں تفید عیناہ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے فرط محبت کے ساتھ۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور یہی جو ماں کے ساتھ محبت ہے اور حسن سلوک ہے پھر یہ صحابہ اکرام کی زندگیوں میں بھی نظر آتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ کسی کے قرآن مجید کی تلاوت کی آواز آ رہی ہے، تو میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو فرشتوں نے بتایا یہ حارثہ بن نعمان ہیں۔ تو حضور نے فرمایا کذالک البر کذالک البر کان بارا لامہ، حسن سلوک کا یہی صلہ ہے، احسان کی یہی جزا ہے۔ اور حارثہ بن نعمان جو ہیں وہ اپنی والدہ کی بہت زیادہ خدمت کرتے تھے، حسن سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ اور فرما برداری کیا کرتے تھے۔ اس کا اجر اور اس کا ثواب دیکھیے کس طریقے سے اللہ رب العزت نے ان کو عطا کیا ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حارثہ بن نعمان اپنی والدہ کی کیسے خدمت کیا کرتے تھے کہ اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے۔ اور ایک دفعہ ان کی والدہ نے کوئی ان کو بات کہی تو ان کو سمجھ میں نہیں آئی کہ والدہ نے کیا کہا ہے، تو ان سے دوبارہ پوچھا نہیں کہیں گستاخی نہ ہو جائے۔ وہاں پر جو لوگ موجود تھے بعد میں ان سے پوچھا کہ میری والدہ نے کیا حکم فرمایا تھا، اور پھر ان کی ضرورت کو پورا کیا۔ تو ناظرین یہ وہ ہستی ہے، مقدس ہستی کہ جو ایک پوری انسانیت کے لیے بھی مشعل راہ ہیں، اور جن کے لیے حسن سلوک اور جن کی خدمت یہ انسان کی فلاح اور اس کی زندگی دنیا اور آخرت کی زندگی کی کامیابیوں کے لیے جو شرط ہے وہ والدین کی بھلائی کے ساتھ ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ رمضان المبارک کی ان پر نور ساعتوں میں ہم نے عہد کرنا ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا جو راستہ ہے وہ اسی کے ذریعے سے آتا ہے۔ جی سر ناظرین، آج جس خوبصورت ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بہت عظیم بھی ہے، اور آپ کو میں یہ بتاتی چلوں کہ پہلے بچے کی جو درس گاہ ہے، جو بچے کا اسکول ہے، جہاں سے اس نے آداب سیکھنے ہیں، جہاں سے اس نے بولنا سیکھنا ہے، جہاں سے اس نے چلنا سیکھنا ہے، اٹھنا بیٹھنا سیکھنا ہے، دنیا کے ساتھ اس نے کیسے چلنا ہے وہ سیکھنا ہے، اس ہستی کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، اس ماں کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں جو ہر بچے کے لیے سکون کا باعث ہے۔ آپ کتنی ہی تھکاوٹ کا کیوں نہ شکار ہوں، آپ جب گھر میں داخل ہوتے ہیں اور اپنی ماں کو دیکھتے ہیں تو یقین مانیے ایک جو چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے، جو سکون ہو جاتا ہے انسان کو، اور اگر بہت زیادہ ٹینشن ہو آپ اس کی گود میں سر رکھ لیں، وہ ہاتھ رکھ دیتی ہے سر پہ، تو یقین مانیے وہ ساری تکلیف جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ انسان جو ہے اگر اپنی ماں سے ایک ایسا رشتہ بنا لیتا ہے جس میں سکون ہی سکون ہو، تو وہ صرف ایک واحد رشتہ اس کی ماں کا ہے، اور وہی دنیا میں ایک ایسا رشتہ ہے جو آپ سے بے لوث محبت کرتا ہے۔ والدین دونوں کی ہی میں بات کروں گی، دونوں کا ہی آپ سے ایسے محبت کا رشتہ ہے، لیکن ماں کی طرف ایک زیادہ شفقت آ جاتی ہے۔ جن لوگوں کو اپنے ماں باپ میسر ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کی خوب خدمت کریں، جتنا ان کا خیال رکھ سکتے ہیں ان کا خیال رکھیے، کیونکہ یقین مانیے جب ایک چیز ہمارے پاس ہوتی ہے تب ہمیں اس کی قدر نہیں ہوتی، لیکن جب وہ چیز ہم سے دور ہو جاتی ہے وہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے۔ اور یہاں تو میں بات ماں باپ کی کر رہی ہوں، ان ہستیوں کی کر رہی ہوں جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے، اس دنیا میں آپ کی آنے کی وجہ ہی وہ بنے ہیں۔ میں اس ماں کی بات کر رہی ہوں جس نے 9 مہینے آپ کی تکلیف کو برداشت کیا ہے، وہ کس چیز سے نہیں گزرتی۔ اگر میں سائنٹیفکلی بات کروں یا نارمل عام زبان میں بات کروں، اس کو موڈ سوئنگز ہوتے ہیں، اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ متلی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کی فیوریٹ کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ اسے بری لگنا شروع ہو جاتی ہیں۔ چائے کے بغیر جس ماں کا گزارا نہیں ہو رہا ہوتا، 9 ماہ
90% عورتیں جو ہیں وہ چائے کے قریب نہیں جا پاتی. خوشبو، برش، ٹوتھ پیسٹ جو ہے وہ ان کو تکلیف دینا شروع کر دیتی ہے. یہ تو ایک بہت چھوٹی سی مثال میں نے دی. پھر آپ کو میں ایک اور بات بتاتی چلوں، اگر ماں کی باڈی میں کیلشیم جو ہے نا وہ ریزروز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچے جب جو ہے نا آخری مراحل میں ہوتا ہے، تو آپ یقین مانیے بچہ تو تب سے ہی سیلفش ہوتا ہے کہ اگر اس کو کیلشیم ریزروز نہیں مل رہے تو اپنی ماں کی ہڈیوں سے وہ کیلشیم اتار کے خود کو دینا شروع کر دیتا ہے. وائٹامن ڈی جو ہے وہ وہاں سے لینا شروع کر دیتا ہے. بچہ تو پہلے دن سے ہی مانگ رہا ہوتا ہے اور ماں اس کو تب بھی دے رہی ہوتی ہے، بے لوث محبت کے ساتھ اس کو دے رہی ہوتی ہے. پھر وہ ماں اتنی درد اور تکلیف کے ساتھ اس کو پیدا کرتی ہے. پھر آپ یقین مانیے راتوں کو جاگ جا کے وہ اس کو پالتی ہے. ایک آواز پہ جو ماں یا عورت کی بات میں کروں بہت شور میں بھی نہیں اٹھتی، بچے کی ایک اونگ پہ اٹھ جاتی ہے اور اس کو دنیا جہان ایک طرف ہو جاتا ہے. اس کے لیے وہ اپنا کام، اپنا کریئر، اپنا کھانا پینا، ہر چیز اس بچے کے لیے قربان کر دیتی ہے. اور یقین مانیے ناظرین، مجھے اتنی تکلیف ہوتی ہے جب میں کسی بچے کو یہ کہتے ہوئے سنتی ہوں کہ میرے ماں باپ نے میرے لیے کیا کیا ہے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا ہے؟ ماں باپ نے تو آپ کو پالا پوسا، پیدا کیا، اتنا جوان کیا کہ آپ کھڑے ہو کے ان سے یہ بات کر سکتے ہیں. جو آپ اتنے جوان ہیں، خوبرو ہیں، یہ انہوں نے ہی آپ کو بنایا ہے. یہ ان کی ہی بدولت آپ یہاں تک پہنچے ہیں اور آپ ان کو ہی سوال کر رہے ہیں. تو یقین مانیے یہ بہت تکلیف دہ بات ہے. میں ماں باپ دونوں کی ہی بات کرنا چاہوں گی. اگر والد ہو تو وہ آپ کے لیے جو ہے وہ ایک سپورٹ سسٹم بن جاتا ہے، اور ماں ہو تو وہ آپ کی زندگی کو آسان بنا دیتی ہے. جی ساجد. تو ناظرین، محبت سے لبریز اس ٹاپک پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں مہمانان گرامی قدر موجود ہیں. میں آپ سے ان کا تعارف کروا دوں. سب سے پہلی شخصیت ممتاز علمی شخصیت پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ماہر تعلیم ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحب، اور میری دائیں جانب موجود ہیں امبرین عسکری صاحبہ، یہ پیرنٹنگ ایکسپرٹ اور ماہر تعلیم ہیں، اور محمد ریحان روفی اور ہمنوا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں گے. اور کچن میں ہمارے ساتھ ہیں محترمہ منیرہ کرن صاحبہ. شیف صاحبہ کیا بن رہا ہے آج؟ جی آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے، سب سے پہلے ڈرنک کی بات کریں گے تو چیکو ملک شیک بن رہا ہے. بہت انرجی اور کیلشیم سے بھرپور یہ ڈرنک ہوگا، اور اس کو آپ چاہیں تو اس کا خالی شربت بھی بنا سکتے ہیں اور اس کا آپ شیک بنا. ملک شیکس جتنے بھی ڈرنکس کی ویریشنز ہیں جو ملک بیسڈ ہیں، اگر آپ نے فروٹس کا ایڈ کریں گے تو آپ کو توانائی تو ملے گی، ساتھ ساتھ آپ کو وٹامنس منرلز اور کیلشیم بھی ساتھ ملے گا، جبکہ بونس کو اسٹرانگ کرے. ساتھ میں ہم بنائیں گے چکن سٹیکس بنائیں گے، گرل چکن سٹیکس ہوگا جس میں بناؤں گی اسارٹیڈ ساتھ ویجیٹیبلس. ساتھ میں سے ایک وائٹ ساس بنائیں گے، آپ اس کو پاستا کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو اسارٹیڈ ویجیٹیبل، میں دونوں کے ساتھ کامبو کے ساتھ سرو کروں گی. اور ساتھ میں اسی چکن کے ساتھ اس کو ہم اسٹرپس بنا کے چکن نگٹس بنائیں گے، جس کو ہم فرائز کے ساتھ اپنی زبردست پلیٹر بنائیں گے، اور اپنے دسترخوان کو اور اپنے اس کو جو افطاری کا جو ہمارا ٹائم ہوگا اس کو مزید اور اس میں ویریشنز کریں گے. شیف صاحبہ جتنا کاؤنٹر کلرفل لگ رہا ہے، میں تو بڑا ہی ایکسائٹیڈ ہوں کچن میں آ کے آپ کے ساتھ سیگمنٹ کرنے کے لیے. آپ کام شروع کریں، ابھی ملتے ہیں تھوڑی دیر. بالکل. ابھی ایک میری سویٹ ڈش بھی ہے. اچھا وہ کیا ہے؟ سوئیوں کا کسٹرڈ ہے جو کہ اسٹرابری بیس بنے گا. زبردست. اور اس کو کیسے بنانا ہے، یہ وہی ایک ٹپ ہے کہ سوئیوں کو ہمیں اس کو پیوری میں پہلے بنانا ہے اور کسٹرڈ کو ملک میں بنا کے اس کو ایڈ کر کے گارنشنگ ہم کریں گے اسٹرابریز کے ساتھ. صاحبہ بڑی ہی اسمارٹ ہیں، روز کوئی نہ کوئی وائٹامن سی کا جو ہے نا وہ انریچڈ فروٹ لے آتی ہیں تاکہ ہماری امیونٹی بوسٹڈ رہے اور ہم رمضان اچھا سا گزار سکیں. بالکل. جی ریحان صاحب کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ میں جی سب سے پہلے جس ہستی کا آپ نے ذکر کیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ سبحان اللہ، سلام اللہ علیہا سیدہ آمنہ پاک، انشاءاللہ میں سب سے پہلے آپ کی بارگاہ میں سبحان اللہ، جس ماں پہ ہماری مائیں بھی قربان ہیں ان کا ذکر ہوگا پہلے. رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ، رتبہ تیرا سیدہ آمنہ، رتبہ
کا سیدہ آمنہ. سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے, سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے, سارے نبیوں کا سلطان و سردار ہے. آپ کا لاڈلا سیدہ آمنہ, آپ کا لاڈلا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں, سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں, سب فرشتوں کی جھکتی جبیں ہے جہاں. وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمنہ, وہ ہے حجرہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے, از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے, از ازل تا ابد پاک ہی پاک ہے. سب گھرانہ تیرا سیدہ آمنہ, سب گھرانہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. آپ ملکہ ہے جنت کی فردوس کی, آپ ملکہ ہے جنت کی فردوس کی, آپ ملکہ ہے جنت کی فردوس کی. آپ پر ہم فدا سیدہ آمنہ, آپ پر ہم فدا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ. رتبہ تیرا سیدہ آمنہ, نور ہے آپ کا سیدہ آمنہ, سیدہ آمنہ, سیدہ آمنہ. اللہ کا انعام رحمت رمضان.
آج جو ہمارا موضوع ہے ماں کی عظمت اور اس کی شان کے حوالے سے اپنے معزز مہمانان گرامی قدر سے ہم اس موضوع پر بات کریں گے۔ محترم پروفیسر سعید صاحب، ہم دیکھتے ہیں قرآن مجید کی یہ جو آیت ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ رب العزت نے قرآن یہ جو اپنی بندگی ہے اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس کی حکمت کیا ہے، اس کو کیوں اس طریقے سے ذکر کیا ہے، اور دوسرا پھر قرآن مجید نے ماں کی عظمت کے کن پہلوؤں کو اجاگر کیا ہے، بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب، آج ہم جو موضوع لے کر بیٹھے ہیں ماں، بہاروں سے معمور ٹھنڈی چھاں، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے، کیا بات۔ خوبصورت۔ سیدہ حضرت رابعہ بصریہ سے کسی نے کہا کہ آج تک کوئی عورت نبیہ نہیں بنی، جی تو وہ یہ سن کر فرمانے لگی کہ ہاں ٹھیک کہتے ہو، عورت نبیہ نہیں بنی مگر اس نے نبی جنے ہیں۔ اللہ سبحان اکبر، اللہ۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ماں کو جب ہم ماں کی حیثیت سے دیکھتے ہیں جی تو قرآن کریم ہمیں یہ بنیاد عطا کرتا ہے کہ انا خلقناکم من ذکر و انثیٰ، جی اے لوگو ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، یعنی باپ کے ساتھ ماں کا وجود اس کائنات کو رنگ سے بھرنے میں دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ بے شک۔ آگے چل کر جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کریم نے ماں باپ میں سے ماں کو جو درجہ دیا ہے اس کو آپ اس حیثیت سے دیکھیں کہ ایک قرآن کی سورت کا نام ہے سورہ نساء، اللہ، پھر ماں کو شرف دیا کہ حضرت مریم سلام اللہ علیہا کے نام پر قرآن پاک میں ایک پوری سورت رکھ دی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی تاکہ جو بھی قرآن کریم کو کھولے اس کا مطالعہ کرے تو اسے پتہ چلے کہ ماں کو اللہ رب العزت کے ہاں کتنا مقام ہے، اس نے اس کو کتنی درجہ دیا ہے، کیا شان عطا کی۔ ڈاکٹر صاحب، ہم قرآن کریم کو جب پڑھتے ہیں جی اس میں رب اعلیٰ نے اولاد کو ماں باپ کے لیے ایک دعا مانگنے کو دی ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے ہمارے پالنہار، میرے ماں باپ پر رحم فرما جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں چھوٹی عمر میں پالا ہے۔ اب یہ جو پالا ہے کا لفظ ہے ربیانی صغیرا، جی اس میں ماں کا کتنا کردار ہے، اس میں ماں کس طرح چمک کر دمک کر مہک کر لہکتی ہوئی ہمارے سامنے آتی سبحان اللہ۔ کہ اے انسان، تیرے ماں باپ کا تیرے لیے یہ احسان نہیں کہ اس نے تجھے اتنی اعلیٰ تعلیم دلائی ہے، جی تجھ پر تیرے ماں باپ کا یہ کوئی اتنا بڑا احسان نہیں کہ اس نے تیرے لیے اتنا بینک بیلنس چھوڑا ہے، تیرے لیے تیرے ماں باپ اس لیے نعمت نہیں ہے کہ انہوں نے تجھے نامور بنایا ہے، بلکہ وہ جو پالنے کا حصہ ہے، وہ جس انداز میں انہوں نے تجھے دنیا میں لا کر تیری تربیت کی ہے، تجھے پالا ہے، ماں نے جس طرح تجھے خون پلا 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 کر اس قابل بنایا ہے، تو اس کا حق کسی صورت بھی نہیں دے سکتا۔ بے شک، بے شک، بالکل۔ اسی لیے ایک عالم دین نے، جی قرآن و سنت کو جاننے والے نے جی اپنی ماں کو کندھے پر بٹھا کر 7 حج کروائے، ایک نہیں 7 حج کروائے۔ جی 7 حج کروانے کے بعد اسے خیال آیا ذہن میں کہ میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا، کہ میں نے 7 حج کروائے۔ جی تو حاطف نے آواز دی، اللہ، علامہ صاحب کہاں کھڑے ہو، مولانا ہوش لو، جی تم کہتے ہو میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ ابھی تو وہ رات
جو سردیوں سے معمور تھی، خوب سردی تھی، جی ہلکی پھلکی بارش بھی ہو رہی تھی، اس سخت سردی میں جب تو اپنے ماں کے بستر پر پیشاب کر دیتا، تیری ماں تجھے ہٹا کر تیرے پیشاب پر لیٹ جاتی، اللہ اس پر بھی تیرے سکون نہ آتا، تو پیشاب کرتا، وہ تجھے سینے سے لٹا کر جس طرح اس ایک رات میں تیری ماں نے تجھے پالا ہے، اس ایک رات کا بھی تو حق ادا نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر اللہ اب اس آیہ کریمہ کے ساتھ جس کا آپ نے ذکر کیا، جی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رب اعلیٰ نے قرآن کریم میں سب سے بڑی نیکی یہ قرار دی کہ توحید، اللہ اللہ کی توحید کو جی سب سے اعلیٰ درجہ دیا گیا۔ توحید باری تعالیٰ کے بعد قرآن کریم نے جس نیکی کو سب سے بڑا درجہ دیا ہے وہ ماں کے ساتھ حسن سلوک۔ سبحان اللہ اور اسی طرح جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شرک سب سے بڑا گناہ ہے، جی ظلم عظیم ہے، ناقابل معافی ہے، لیکن شرک کے بعد اللہ نے سب سے بڑا جو جرم قرار دیا ہے وہ ماں باپ کی نافرمانی ہے۔ لا تشرک باللہ کے بعد بھی وہ فرماتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ بھی حسن سلوک سے ان کی بھی نافرمانی نہ کر۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس ارشاد میں ہمیں ماں کی عظمت کی طرف کس طرح توجہ دلا دی کہ فرمایا الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کی ہاں یا رسول اللہ، تو فرمایا کہ الاشراک باللہ، پہلا نمبر آپ نے شرک کو قرار دیا، اس کے بعد ماں باپ کے ساتھ ظلم کرنے کو، ان کی نافرمانی کو۔ تو ان آیات کریمہ کی روشنی میں ہم یہ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ رب تعالیٰ کے ہاں ہماری ماں کا کیا قدر و منزلت ہے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ڈاکٹر انجم طاہرہ صاحبہ، اسلامک ہسٹری میں جو والدین کی خدمت کے حوالے سے مثالیں ملتی ہیں ان کو ذرا آپ بتائیں گے، اور اس کے عوض میں والدین کی خدمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے عوض میں جو کامیابیاں انسان کو ملتی ہیں وہ ذرا بتائیں۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ جیسے کہ قاری صاحب نے تلاوت میں جو آیت کریمہ پڑھی جس میں بتایا گیا کہ ماں باپ کے ساتھ اف بھی نہ کرو جب تم ان میں سے کسی ایک کو بڑھاپے میں پاؤ، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ ایک انتہا ہے اف کرنا۔ جی اور جیسے شرک کے بعد فرمایا کہ دوسرا برا کام یہ کہ ماں کے ساتھ اگر آپ اس کی خدمت نہیں کرتے ہو، احسان نہیں کرتے ہو، تو میں یہ سوچتی ہوں کہ یہ جو ایک انتہا ہے، اس کی اگر ہم دوسری انتہا دیکھیں تو وہ شخص جو اس کے بالکل برعکس کرتا ہے، ماں باپ کی اور والدہ کی خدمت میں، تعظیم میں، اس کی اطاعت بجا لانے میں یا اکرام کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں برتتا، تو پھر اس کے لیے فضل کی کتنی بارش ہوگی، اس کے لیے کرم نوازی کتنی ہوگی، اس کے لیے اللہ کی رحمت کے سائے کتنے ہوں گے۔ ہم اپنے عصر حاضر میں بھی اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں تجربات کی روشنی میں، مشاہدات کی روشنی میں، کہ کچھ ایسے لوگ زبان زد عام ہو جاتے ہیں اور وہ عکاسی کرتے ہیں زبان خلق نکارہ خدا کی، جی اس قول کی کہ فلان کی ترقی، اس پر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی، اس کی ماں یا دونوں کی دعا اور ان کی خدمت بجا لانے کی وجہ سے، جی گویا اس کو خاص طور پر ایک اس کے اوپر اعزازی طور پر اس کو ٹیگ جو ہے وہ یہ مل جاتا ہے۔ اور جب ہم تاریخ میں دیکھتے ہیں تو یہ کتنا آفاقی رشتہ ہے جس کی عظمتیں جو ہیں، واقعات، تاریخ جو ہے وہ اس سے بھری پڑی ہے۔ علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گفتگو کے دوران یہ پوچھا کہ میرے ساتھ جنت میں ہمراہی کون ہوگا، میرا رفیق کون ہوگا، میرے ساتھ کس کی مصاحبت ہوگی؟ تو فرمایا ایک قصاب۔ تو یقینی طور پر ایک جستجو پیدا ہوئی کہ اس میں ایسا کون سا نیک عمل ہے جس کی وجہ سے وہ اللہ کے نبی کا مصاحب ہوگا یا دوست ہوگا اور ان کے ساتھ ہوگا۔ تو خواہش ظاہر کی ملنے کی، اور جب ملاقات ہوئی وہ ایک دکان پہ بیٹھا اپنی پہ کام کر رہا، اور جب رخصت ہونے لگا اس نے گوشت کا تھوڑا سا پیس پکڑا تو اس سے
کہا کہ میں آپ کے ساتھ اگر آپ چاہیں تو کیا میں آپ کی میزبانی سے مستفیض ہو سکتا ہوں. تو اس نے اوکے کیا. تو اس کے گھر گئے, اس نے گھر جا کر گوشت کو بنایا, پکایا, روٹی بنائی اور ایک ضعیف خاتون کو کھلانے لگا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ میری والدہ ہے, ضعیف ہے, جب میں گھر آتا ہوں تو اس کے لیے کھانا تیار کرتا ہوں, اس کو کھلاتا ہوں, اس کا منہ ہاتھ دھویا. فرمایا کیا اس کام کے لیے کسی اور کو آپ یہ خدمت نہیں دے سکتے؟ نہیں, یہ میری ماں ہے, اس سے مجھے جنا ہے, اس سے میرے لیے تکالیف صحیح ہیں, جی تو مجھے اس کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا اچھا لگتا ہے. تو اس ساری خدمت کے بعد ماں کان میں کچھ کہنے لگی تو حضرت موسیٰ نے استفسار فرمایا تو انہوں نے کہا یہ کچھ بولتی ہیں جس کی مجھے تھوڑی بہت سمجھ آتی ہے. یہ کہتی ہیں کہ تمہارا دوست جنت میں یا تمہارا ساتھی جنت میں اللہ کا نبی موسیٰ ہو, تو کیسے ممکن ہے یہ؟ اللہ اکبر, سبحان اللہ. تو حضرت موسیٰ مسکرائے اور فرمایا کہ میں ہوں اللہ کا نبی اور میں تمہارے ساتھ, یہ مجھے بشارت ملی ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں گا. اسی طرح ہماری تاریخ میں اور کئی ایسے خوبصورت واقعات ہیں. حضرت اویس کرنی بالکل جو وارفتگان محبت کے برگزیدہ بندوں میں سے, خیر التابعین میں سے ہیں, اور جن کے خمیر میں عشق و محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رچا بسا ہے. ان کی ایسی محبت تھی مگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ظاہری ملاقات نہ کر سکے, اور یقیناً اس کی وجہ ان کی وہ بزرگ والدہ تھی جس کی خدمت پر وہ مامور تھے. اور روایات میں اور احادیث میں, صحیح احادیث میں جو واقعات مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر اور حضرت علی سے فرمایا کہ اویس بن عامر سے ملنا وہ قرنی ہے اور ان سے امت کے لیے دعا کروانا. تو اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ تاریخ ان سے بھری پڑی ہے. سبحان اللہ. ناظرین, یہاں پہ ہمیں شو میں جوائن کیا ہے عفاف منظور نے, تو ان سے ہی سوال کر لیتے ہیں. عفاف صاحبہ السلام علیکم. کیسی ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. عفاف, انسان کے ماں سے تعلقات اور اٹیچمنٹ کے نفسیاتی جو مراحل ہیں, بچوں کی تربیت میں ماں کا, نانی دادی کا نفسیاتی کردار کیا ہوتا ہے؟ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر گوندل, زینب گوندل, آپ کو انوائٹ کرنے کا, اور آپ سب کو اور آپ کی ٹیم کو رمضان المبارک. اور بہت اچھا سیٹ ہے آپ کا ماشاء اللہ. بہت شکریہ. آپ نے جو سوال کیا نفسیاتی تربیت کے حوالے سے, تو میں سمجھتی ہوں کہ دنیا کا جو خوبصورت ترین رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ ماں ہے. اور کسی آرٹسٹ سے پوچھا کہ اگر اسے کسی کی خوبصورت تصویر بنانی پڑے تو وہ کیا انتخاب کرے گا, تو اس نے کہا کہ ماں کی جو ایک تصویر ہے یا اس کا امیج ہے, شکل ہے, وہ دنیا کی خوبصورت تصویر ہو سکتی ہے, کیونکہ اس میں تمام محبت, عقیدت, احساس اور تمام وہ جذبات جو کوئی بھی انسان خواہش کرتا ہے کہ اس کے پاس ہونی چاہیے, وہ اس کو ماں سے ملتی ہے. میرا تعلق چونکہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہے, آئی ایم کنسلٹنٹ اسپیشل نیڈس اینڈ ڈسیبلٹیز ریہیبلیٹیشن پچھلے 10-15 سالوں سے, جو بالکل کا آپ نے دیکھا ہے وہ تو کسی اور ایک تو ماں ہے نا جو کہ سب کے, جیسے ہمارے گھروں میں مائیں ہوتی ہیں سب کی ہیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے. ایک ماں کا وہ انداز جو کہ مختلف انداز ہونا ہوتا ہے, ایک اسپیشل بچے کی ماں ہونا, اور ایسے بچے کی ماں جسے کہ معاشرہ قبول نہیں کرتا, بالکل ایون کہ گھر والے قبول نہیں کرتے, بعض اوقات باپ قبول نہیں کرتا, یا گھر کے باقی افراد جو ہیں وہ قبول نہیں کرتے. تو اس کے لیے آپ سوچیں کیسے چیلنجز ہوں گے بینگ اے مدر. ہمارے سامنے تو بہت سارے ایسے کیسز بھی آتے ہیں کہ جب پریگننسی ہوتی ہے تو پریگننسی کے دوران بھی کچھ ٹیسٹ کیے جاتے ہیں جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ بچے کے ساتھ کچھ اسپیشل نیڈس ہیں, اور بچہ جو ہے وہ کسی بھی ڈسیبلٹی کے ساتھ ہے, تو بعض اوقات سجیسٹ کر دیا جاتا ہے کہ اس کو آپ کیری نہ کریں یا اس کے لیے کوئی اور حل نکال لیا جائے. تو ریسرچ بھی یہ بتاتی ہے کہ 99% مدرز جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم بچہ جو ہے وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں. یعنی نیچرلی اللہ تعالیٰ نے ماں کے اندر ایک محبت پیدا کر دی ہے. اچھا, اس کو تھوڑا سا اگر میں بایولوجیکلی آپ کے ساتھ شیئر کروں تو وہ ایسے ہے کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو ایک مختلف کیمیکلز اور ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جس میں کہ آکسیٹوسن ہوتا ہے. بالکل. اچھا, وہ جب ہارمون ریلیز ہوتا ہے وہ نیچرل ریلیز ہی محبت اور جذبات کے کنیکشن کا ہوتا ہے. تو وہ کنیکشن جو بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے لے کے پیدا ہوتا ہے, جیسے کہ قرآن پاک میں بھی بہت واضح الفاظ میں کہا گیا, فرمایا گیا کہ کمزور سے کمزور ترین حالت میں ماں بچہ جو ہے وہ کیری کرتی ہے. بالکل ایسے ہی ہے.
امرین صاحبہ آپ کو بھی میں شامل گفتگو کرنا چاہوں گی کہ ماں کا نام آتے ہی دل نرم کیوں پڑ جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیں. دوسرا، والدین دونوں کی ہی جب ہم بات کرتے ہیں لیکن بالخصوص ماں کی طرف ہماری اٹیچمنٹ جو ہے نا وہ ذرا زیادہ ہوتی ہے، تو اس کا کیا اثر ہے، کیوں ہے ایسا، اور ماں کی عظمت کا جو شعور ہے وہ ہم اگلی نسل میں کیسے ٹرانسفر کر سکتے ہیں؟ بڑا خوبصورت سوال ہے. سب سے پہلے تو ماں، اگر آپ بولیں ہی تو آپ کے چہرے پہ ایک خاص مسکراہٹ آ جاتی ہے. اس میں آلریڈی اتنی نرمی ہے. اور جیسے انہوں نے فرمایا کہ دیکھیں دنیا کے لیے بچہ 9 مہینے کے بعد آتا ہے، اس کا انٹریکشن دنیا میں 9 مہینے کے بعد ہوتا ہے، لیکن ماں کے ساتھ اس کا کنیکشن شروع سے ہی ہوتا ہے. ماں شروع سے اس کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، وہ اس کو فیل کرتی ہے، بچہ فیل کرتا ہے، وہ جو فیل کر رہی ہوتی ہے بچہ وہی فیل کرتا ہے. اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو سب سے پہلے وہ پہچانتا بھی اپنی ماں کو ہے. اب اس کی آواز سے اس کو محسوس کرتا ہے. اور جو عظمت جو آج ہم نے اس پروگرام کو جیسے کیا کہ ماں کی عظمت، اسلام نے تو بہت پہلے بتا دی کہ ان کا مرتبہ اور اس کی عظمت کیا ہے. اور بچوں میں یہ جو آپ نے کہا کہ ہم کس طرح یہ شعور پیدا کر سکتے ہیں، ہم کیسے؟ دیکھیں گھر میں اگر ماں کی عزت ہے، بچہ وہ دیکھ رہا ہے کہ ماں کا مقام کیا ہے اپنے گھر میں، تو اس کو کبھی بھی بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ تمہیں اپنی ماں کی عزت کرتی، کیونکہ اس نے لوگوں کو وہ دیکھا ہے، وہ پیار کرتے دیکھا ہے. کیونکہ بچے کو تو پتہ نہیں ہے کہ اس کی ماں نے اس کو کیسے پیدا کیا، کیا کیا تکالیف، ابھی جیسے ذکر ہوا کہ کس کس مراحل سے گزر کے وہ بچہ دنیا میں آتا ہے. اور ماں اپنا خون اس کو دے دیتی ہے، وہ جو اس سے لے رہا ہے طاقت، وہ ساری چیزیں اس سے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہستی بنائی بڑی خوبصورت ہے، اور جب تک ہے اس کا کوئی نیب البدل تو ہے ہی نہیں، کوئی اس کا مقابل ہے ہی نہیں. تو جن کی مائیں میں کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کو ہمیشہ سر پہ سلامت رکھے. بہت بڑا مرتبہ ہے ان کا. اس خوبصورت ہستی کا ذکر کرتے ہوئے یقین مانے بات ختم کرنے کا دل تو نہیں کر رہا، لیکن یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور بعد میں اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے. کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں خوش آمدید. چلتے ہیں کچن میں. شیف صاحبہ، میں نے سنا ہے کہ ڈالڈا نے کوئی نیا کارن آئل انٹروڈیوس کیا ہے. جی بالکل، ڈالڈا کوکنگ آئل نے نکالا ہے نیو کارن آئل، اور جو کہ کھانوں کو بنائے مزید ہیلدی اینڈ لائٹ. یعنی کہ اب آپ رکھ سکتے ہیں اپنے دل کا خیال بھی، اپنے ذائقے کا بھی. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈالڈا کوکنگ آئل 70% ماؤں کا انتخاب ہے، اور ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا کھانا جو وہ بنائے بچوں کے لیے فل آف نیوٹریشن، اس میں نیوٹریشنسٹ ہو اور وہ اس کو ذائقے دار بنائے. تو وہ ڈالڈا اس میں دیتا ہے ہمارا بھرپور ساتھ. اور یہی نہیں کہ جہاں مامتا وہاں ڈالڈا، سب گھروں میں ہر ایک کو ڈالڈا کوکنگ آئل ہی پسند کیا جاتا ہے. چونکہ اب یہ ڈالڈا کوکنگ آئل کا یہ نیو کارن آئل ہے، تو اس میں ہم رکھ سکتے ہیں اپنے دل کا بھی خیال اور ذائقے کا بھی، اور اس میں ڈالڈا ہمارا دے گا بھرپور ساتھ. تو وہ کہتے ہیں کہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. زبردست. جی پروفیسر سعید صاحب، ماں کی عظمت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. احادیث مبارکہ میں ماں کی شان کے حوالے سے، ان کی حسن سلوک کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کو بیان کریں گے. دوسرا، ہمارے ہاں یہ ایک تاثر ہوتا ہے کہ جب تک والدین زندہ ہیں تب تک تو ان کے حقوق ہیں، ان کی خدمت ہے، لیکن جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے حقوق نہیں ہیں. تو جو فوت شدہ والدین ہیں ان کے حقوق کے حوالے سے بھی بتائیں گے. ہم خوش نصیب ہیں کہ ایک ایسے دین سے وابستہ ہیں کہ جس نے ادب و احترام کے ضمن میں ہمیں ایسی رہنمائی دی ہے کہ اگر ان کو ہم اپنی اولاد میں منتقل کر سکیں، ان کی اس انداز سے تربیت کر سکیں، تو ماں باپ آنکھوں کا نور ہیں. سبحان اللہ. اور
رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف یہ نہیں کہ ارشادات فرمائے ہیں جی، بلکہ آپ نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کو اپنے ہاتھوں سے صاف کیا ہے. اللہ، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں اور والدہ کی قبر کو آپ اپنے ہاتھوں سے گھاس پھوس ہٹا رہے ہیں، اس کو صاف کر رہے ہیں. ام ایمن کے ساتھ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب و احترام کا کیا رشتہ قائم کیا. اللہ، امی بعد امی، اللہ، میری ماں کے بعد میری ماں. ماں ہے. اور پھر فرمایا کرتے تھے کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی جنتی عورت کو چلتا پھرتا دیکھے تو وہ یہ ام ایمن. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ نے یہاں تک فرما دیا کہ جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے. یہاں تک آپ کا فیصلہ ہے کہ ماں راضی ہے تو رب راضی ہے. اللہ، اللہ، اور اللہ ماں کی بد دعا کو نہیں ٹالتا. ویسے تو ماں دعا کرتی رہتی ہے، لیکن اگر کوئی اولاد اپنے ماں باپ کو، ماں کو خصوصاً ایسی ایذا دے، اتنی تکلیف دے اور وہ بد دعا دے دے تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو نہیں ٹالتا. آپ فرماتے ہیں اللہ نے اپنی رضا ماں کی رضا میں رکھی ہے، اپنی ناراضگی اللہ نے ماں کی ناراضگی میں رکھی ہے. جب ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من احق کو بحسن صحبت ہی، میری حسن صحبت کا، میرے حسن سلوک کا سب سے حقدار کون ہے؟ تو فرمایا امک، تیری ماں. قال ثم من، عرض کی پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں. عرض کی پھر کون؟ فرمایا امک، تیری ماں. 3 بار سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کو باپ پر فوقیت دے کر ماں کے سر پر جو عظمت کا، احترام کا، محبت کا، پیار کا تاج رکھا ہے، وہ اسلام کے دامن کے علاوہ کسی مذہب کے دامن میں آپ کو نہیں ملے. بے شک. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب ایک صحابی آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جہاد پر آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں. فرمایا کہ تیرے گھر میں تیری ماں یا باپ بوڑھا ہے. جی. عرض کی میری ماں بوڑھی موجود ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو اجر وہ ظلال السیوف، تلواروں کے سائے میں جانے والوں کو عطا کرے گا، وہ تمہیں اپنی ماں کی خدمت میں اللہ تعالیٰ یہاں عطا کرے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. ماں کا بطور معاشرے میں جو کردار ہے، معاشرتی کردار، اس کے حوالے سے بتائیے، اور پھر بچوں کے ساتھ جو ایک جذباتی تعلق ہوتا ہے اس کو بھی، اور بطور آپ کی والدہ کے ساتھ جو یادیں ہیں ہمارے ناظرین کے ساتھ اگر وہ بھی شیئر کرنا چاہیں. دیکھیں، یہ اتنا خوبصورت آفاقی رشتہ ہے جی، کہ جس کے ساتھ ایک کشتی اور ایک کشتی بان کی حیثیت رکھتا ہے ماں باپ دونوں. جی. اور اس کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہے. آپ کا کلچر، آپ کی تاریخ، آپ کا حال، آپ کا ماضی، یہ ممکن نہیں ہے. جو ماں بچے کے ساتھ اور بچے کی وجہ سے دوسروں کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے، وہی ہماری خوبصورت ترین معاشرت ہے. بے شک. اور یہ مجھ جیسی کم سعادت کے کتنے بڑے بھاگ ہیں کہ میں اپنی والدہ کے لیے جو میرے پاس جذبات یا کچھ تاثرات یا کچھ خیالات ہیں وہ میں آپ سے شیئر کر سکوں. ضرور. ان کے وصال کو تقریباً 31 سال ہو چکے ہیں، اور ہم چونکہ بیسیکلی گاؤں سے تعلق رکھتے تھے، جو کہ اب جس کی پوری کایا پلٹ چکی ہے. وہاں بہت ساری ہاؤسنگ سوسائٹیز بننے کی وجہ سے بالکل دریائے راوی کے قلب میں، تو کوئی حج اور عمرہ کر کے آتا ہے تو جب کوئی لوگ اس سے تاثرات پوچھتے ہیں تو وہ اتنے پیارے طریقے سے اللہ کی میزبانی کا ذکر کرتا ہے کہ سننے والا کہتا ہے کہ جیسے اس کے ساتھ ہی اللہ نے لاڈ لڈائے ہیں. ایسے ہی ہم میں سے کوئی بھی جب اپنی ماں کا ذکر کرتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ بس میری ہی ماں سب سے اعلیٰ و ارفع ہے. مجھے جو بچپن کی یاد ہے کہ کبھی ایسا نہیں ان کے وصال تک کہ میری صبح آنکھ کھلی ہو اور میں قرآن کی تلاوت نہ سن رہی ہوں. اللہ. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے اس وقت کی فرسودہ روایات اور بیانات کے متعلق سر احتجاج
بلند نہ کیا ہو. ہمارے مسجد میں حافظ صاحب کہتے تھے کہ خواتین جو ہے نا وہ قرآن کریم حفظ نہیں کرتی, ان سے کون سی ہم نے تراویح پڑھانی ہے یا امامت کروانی ہے. تو انہوں نے چوری قرآن کریم حفظ کیا ماشاءاللہ. اور ان کا جو سب سے خوبصورت جملے ہوتے تھے رمضان شریف میں گھنٹوں کے حساب سے قرآن کریم کی تلاوت ہوتے تھے. اور لباس جو پہنتی تھی تو کہتی تھی سفیانہ رنگ مجھے پسند ہے. جو اولیاء کرام سے ان کی محبت تھی, حضرت میاں شیر محمد شرک پوری نقشبندی مجددی کے ہاں حاضری, اور حضرت کوہاٹ میں جو گمگول شریف کے بانی زندہ پیر, ادھر ان کا سفر جانا اپنے ہم ذوق افراد کے ہمراہ. اور ہر رمضان کے بعد شوال کے روزے رکھتی تھی, لیکن عید کے فوری طور پر اگلے دن اپنی خالہ سے ملنے جاتی تھی, اس سنت میں کہ میری ماں نہیں ہے تو میں اپنی خالہ سے ملنے جاؤں. تو اس کے علاوہ اور ان کی سخاوت کے یہ والے ہیں کہ رمضان میں جن گھروں میں چھوٹے بچے تھے اور شوہر حضرات روزے نہیں رکھتے تھے, لکڑی کے چولہے پر میں نے ان سے ذخیرہ الفاظ بہت سیکھا. چولہے لکڑی پہ آگ جلاتے ہوئے ایرنی کرنا, آٹے کی پنی اور اس طرح کی جو کہ اب ہم متروک ہو چکے ہیں. تو وہ جو انہوں نے ان کا جو طریقہ تھا وہ یہی کہ اب مجھے بات بھول گئی ہے اس کے بیچ میں کام ہے کہ وہ سخاوت کا ان کا یہ قصہ ہے کہ وہ خواتین کے گھر, ان کا پورے گاؤں میں یہ پیغام جاتا تھا, جب کہ اس وقت 250-300 گھر تھے, اب 450 کے قریب ہیں, کہ آپ سحری میرے گھر سے کریں گے. جن کے گھر دور تھے وہ خود لینے آتے تھے, اور جن کے گھر قریب تھے وہاں ہم دینے کے لیے جاتے تھے. اور اس کے علاوہ اور کتنی چیزیں ہیں کہ جن کو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں ماں کے لیے کچھ بول سکوں. بہت شکریہ آپ کا. جی ریحان بھائی, ماں کی عظمت کا موضوع چل رہا ہے, اس حوالے سے کون سا کلام سنائیں گے؟ یہ اس میں ماں کی شان بھی ہے اور یہ تھوڑا سا اصلاحی کلام بھی ہے, تو میں پیش کرنا چاہتا ہوں. زندگی چ دوستا نہ کر بے خیالیاں, لب دیاں نیوں ماما ٹر جان والیاں. زندگی چ دوستا نہ کر بے خیالیاں, لب دیاں نیوں ماما ٹر جان والیاں. زندگی چ دوستا پیار تے خلوص دیاں چاواں مک جاندیاں, چاواں مک جاندیاں. ماں مر جاوے جے کر دعاواں مک جاندیاں, دعاواں مک جاندیاں. زندگی چ سکھ کدے دیندے نہیں بحالیاں, لب دیاں نیوں ماما ٹر جان والیاں. زندگی چ دوستا نہ کر بے خیالیاں, لب دیاں نیوں ماما ٹر جان والیاں. زندگی چ دوستا گرمی دی دھوپ سینے مہینہ وساکھ دا, مہینہ وساکھ
ਸਕਦਾ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦਾ। ਮਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪੈਰ ਚੁੰਮੇ ਜੰਨਤ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਸਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੇਖਿਆਲੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਸਤਾ ਪੁੱਤ ਕਹਿ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਬੀਬਾ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਣਾ, ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਵਣਾ। ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਵੇਲਾ ਵੀਰਾ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਓ ਆਵਣਾ, ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਓ ਆਵਣਾ। ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਰੋਵੇਂਗਾ ਤੋ ਹਨੇਰੀ ਰਾਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਸਤਾ ਨਾ ਕਰ ਬੇਖਿਆਲੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਓ ਮਾਵਾਂ ਟੁਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੋਸਤਾ खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा और ऐसा कलाम जो दिल दहला देने वाला था और ऐसी तार जो माँ के साथ रिश्ता है, आपने उसके बारे में बात की, बहुत खूबसूरत। अफाफ साहिबा, आपसे मैं पूछना चाहूँगी माँ के ही उस पर कि माँ के साथ जो रिश्ता है वो दूसरे रिश्तों से इतना मुख्तलिफ कैसे होता है, क्यों होता है? और जो आज से पहले की माँ, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले की माँ में और आज की माँ में अगर हम नफ्सियाती तौर पे बात करें तो क्या फ़र्क है बुनियादी? वैसे माँ माँ ही होती है, हर दौर की माँ। वो कहते हैं ना माएँ सबकी सांझी होती हैं। मैं अभी ये कलाम पढ़ रहे थे तो मैं बड़ी ख़ास कैफियत में थी। असल में मुझे अभी मौका मिला, मुझे कोई 3 दिन हुए हैं, मैं उम्रा से वापस आई हूँ। अपनी वालदा के साथ मैं उम्रा करने गई थी और मेरी अम्मी जो है वो पिछले बहुत जवानी में उन्हें कैंसर डायग्नोज हो गया था और कैंसर होने की वजह से शी इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। उसकी वजह से फिर उनकी बोन्स आपको पता है बहुत वीक हो जाती हैं, बैक बोन स्लिप हो गई, तो वो कोई काफ़ी लंबा अरसा बेड पे रहीं और उनकी बड़ी ख्वाहिश थी कि वो उम्रा करने जाती हैं, अल्लाह के घर जाती। तमाम रिसोर्सेज होने के बावजूद आपको पता है कि जब जिस्मानी तौर पे आप कमज़ोर होते हैं तो आप इस कंडीशन में नहीं होते। बिल्कुल। लेकिन मैंने उनसे वादा किया हुआ था और मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी की जितनी अचीवमेंट्स थी उनमें कोई एक मैं रूहानी तौर पे बहुत एम्पावर्ड फील कर रही हूँ। और फिर बहुत लंबे अरसे के बाद मुझे उनके साथ जी टॉप ऑफ द लिस्ट ये जी है। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे बड़े अरसे के बाद कोई 10 दिन का मुकम्मल वक्त उनके साथ मिला, जिसमें सुबह दोपहर शाम रात दिन हर लम्हा उनके साथ गुजारने का वक्त मिला। ये मैं बात इसलिए कह रही हूँ कि जैसे आपने कहा कि आज की माँ और पुराने वक्त की माँ की मसरूफियत, तो आज का जो दौर है उसमें चूँकि माँ भी जो है वो मोस्टली हम देखें तो माएँ वर्किंग हैं और बहुत से ऐसे माशरती हमारी जो इक़दार हैं वो बदल चुकी हैं कि जिसकी वजह से माँओं की ज़िम्मेदारियाँ, कुछ माशरे के हालात, कुछ हमारे जो नफ्सियाती मसाइल, हमारे घरेलू हालात की वजह से हमारे बल्कि इवन के जो बहुत बड़ा फैक्टर इस वक्त हमारा है वो हमारा इकनॉमिक फैक्टर है, उसकी वजह से भी हमारे घरों के बहुत सारे इक़दार बदल गई हैं, माहौल बदल गया है, डिमांड्स चेंज हो गई हैं। बिल्कुल। तो उन सब में मेरे ख़्याल में बल्कि आज की माँ को ज़्यादा नफ्सियाती सपोर्ट की ज़रूरत है, फैमिली की तरफ से सपोर्ट भी चाहिए होती है। नो डाउट के पुराने वक्तों में माँओं में सब्र बहुत ज़्यादा था,
برداشت بہت زیادہ تھی. آج جو بچی ماں بن رہی ہے اس کی تربیت شاید اس انداز پہ نہیں ہو رہی جیسے کہ پرانی ماؤں کی ہوتی تھی, کہ ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ انہیں گھرداری سکھائی جاتی تھی, انہیں یہ بتایا جاتا تھا کہ آپ نے لوگوں کو کیسے برداشت کرنا ہے. اب آج کی جو ماں بنتی ہے وہ اس بچی کی تربیت دیکھیں نا وہ کیسی ہو رہی تھی, اس کو انڈیپینڈنٹلی گرو کیا جا رہا ہے, وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے بعد پھر گھر میں آتی ہے. تو آف کورس اس کے لیے چیلنجز بہت ڈفرینٹ ہے, لیکن اگر ہم ایک ماں کی فیلنگ کہیں تو وہ بہت مختلف ہے. اگر وقت ہو تو میں 2 منٹ کا ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ جیسے میں نے کہا کہ ہم باقی بچوں کی تو پرورش کرتے ہیں, جو بچے عام طور پہ بالکل جیسے باقی بچے بولنا سیکھتے ہیں وہ بچے بولنا سیکھ لیتے ہیں. بچہ ہے اس نے قدرتی طور پہ چلنا سیکھنا ہے, سال کی عمر میں اس نے کھڑے ہونا ہے, 1.5 سال کی عمر تک اس نے چلنا شروع کر دینا ہے. آپ ان ماؤں کی کیفیت کے بارے میں سوچیں جن کے بچے مختلف انداز سے سیکھتے ہیں, جن کو شاید 8 سال لگ جاتے ہیں اپنا پہلا لفظ بولنے کے لیے, جن کو شاید 6 سے 7 سال لگ جاتے ہیں اپنا پہلا قدم اٹھانے کے لیے. ان ماؤں کی ایفرٹ سوچیں کہ وہ کیا ہوگی. میرے پاس ایک میری بہت پرانی جو ہیں وہ پیشنٹ ہیں اور ان کے بچے 3 بچے ان کے اسپیشل نیڈس کے ساتھ ہیں. وہ جب میرے پاس آتی تھی تو بہت حوصلے میں ہوتی تھیں. مطلب میں نے انہیں کہنا بھی کبھی کہ آپ تھکتی نہیں ہیں, یا بہت ساری اور مائیں میرے پاس آتی ہیں تو کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ ہمیں یہ چیلنج آ رہا ہے, وہ نفسیاتی طور پہ ہمیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ تھکتی نہیں ہیں, پریشان نہیں ہوتی. انہوں نے کہا نہیں یہ تو میرے لیے بہت بلیسنگ ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی نعمت دے دی ہے, ایک مجھے مقصد دے دیا ہے زندگی کا کہ میں ان بچوں کو پالوں. ابھی پچھلے دنوں مجھے ان کے ہسبینڈ کی کال آئی کہ وہ بہت بیمار ہیں اور ہاسپٹلائزڈ ہیں, کافی انہیں سیریس جو ہے وہ کوئی نمونیا ہوا اور اس کے بعد وہ کافی سویر بیمار ہو گئی. تو چونکہ میرا ایک پرانا تعلق ہے, پیشنٹ ہیں, تو میں ان کے پاس ہاسپٹل وزٹ کرنے کے لیے گئی تو وہ بہت نفسیاتی طور پہ ڈاؤن تھی. تو وہ کہتی ہیں کہ میں مرنا نہیں چاہتی ہوں ڈاکٹر صاحبہ. میں نے کہا ایسی کیا بات ہو گئی کہ آپ اتنی تکلیف میں ہیں اور آپ نے مرنا نہیں چاہتی. کہتی ہیں کہ میں اس لیے نہیں مرنا چاہتی ہوں کہ میرے بعد میرے بچوں کو کون دیکھے گا, میرے بچوں کی تکلیف کون. کہتے مجھے اپنی تکلیف نہیں ہے, مجھے میرے بچوں کی تکلیف ہے کہ ان کو کون سنبھالے گا اور پالے گا. تو ماں تو یہ ہے کہ وہ بچہ کسی بھی حال میں ہو, کسی بھی طرح کا ہو, کالے سے کالا رنگ ہوگا, بیچارہ اس کی ٹانگیں ہیں کہ نہیں ہے, معذور ہے, جس طرح کی بھی حالت, تو ساری دنیا کہہ رہی ہوگی بچہ برا ہے, آپ کا غلط ہے. ماں کہے گی نہیں میرا بچہ ٹھیک. ایسے ماں کی کیفیت. بالکل. امرین صاحبہ, آج کی جو ماں کی مشکلات ہیں اور ان کے بچوں سے جو تعلق ہے وہ کیسا ہے, اور دوسرا آج کی ماں کے لیے اولاد کی تربیت جو کرنا ہے اس کے لیے آپ کیا تجاویز پیش کریں گی؟ دیکھیں, ماں کا تعلق بچوں کے ساتھ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا. ماں کا ممتا وہی رہتی ہے جو ہمیشہ سے چلی آ رہی ہے, لیکن وقت کے ساتھ اسے بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ گیا ہے. جیسے آج کل کا زمانہ ہے, AI کا زمانہ آ گیا ہے, بچوں کے بہت زیادہ انفارمیشن آنا شروع ہو گئی ہے. کہیں نہ کہیں انہیں لگتا ہے کہ ماں کے پاس اتنی انفارمیشن نہیں ہے جو ہمیں ویسے مل رہی ہے. لیکن جہاں تک ماں کا تعلق ہے, جو مشکلات وہ فیس کر رہی ہے اس میں ان کی تربیت کا سب سے بڑا پارٹ ہے کہ آپ یہ ڈیجیٹل کے ساتھ, AI کے ساتھ ان کی تربیت کیسے کریں, ان ویلیوز کو ہم آگے کیسے لے کر آئیں. ماں نے صرف بچہ نہیں پالنا, اس نے گھر بھی دیکھنا ہے, اس نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ساری جو ان کے ساتھ ایک فیملی چل رہی ہے ان کو بھی لک آفٹر کرنا ہے. اس کے بعد جو مالی چیزیں ہیں, تعلیم و تربیت ہے, یہ سب چیزیں اس کے حصے میں آ گئی ہیں جو اس نے پوری کرنی ہوتی ہیں. آلدو لوگوں کا بڑا ساتھ ہوتا ہے اس کے فیملی میں, لیکن جو ایک پریشر ہوتا ہے وہ پریشر ماں کے پاس آتا ہے, جس میں ایک فیکٹر جو سب سے زیادہ دیکھا گیا ہے کہ ماں جب پریشر میں آتی ہے تو کہیں نہ کہیں بچے افیکٹ ہو جاتے ہیں, ڈپریشن میں چلی جائے گی, تو اسے بھی کہیں نہ کہیں کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے. اور کہاں ہم اس کو آگے کیسے لے کر جا سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں زمانہ تو چلتا رہے گا, یہ تو کبھی بھی ختم نہیں ہونا. اور تربیت جو ہے وہ اپنے گھر سے اسٹارٹ ہوتی ہے. ہم کبھی سوسائٹی کو بلیم کر دیتے ہیں, ہم کبھی اسکولس کو بلیم کرتے ہیں, لیکن جو تربیت اسٹارٹ ہے وہ آپ کی ماں کی گود سے ہی ہے. بے شک. اگر ماں ہیلدی ہے, اگر وہ اس کو کوئی پریشانی نہیں ہے, تو وہ بہترین پارٹ بن سکتی ہے اس کی تربیت کا. ٹھیک ہے, چاہے میں تو اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں, چاہے دنیا کچھ کہے, اگر ماں نے پال لیا نا اپنا بچہ اور پوری کنسنٹریشن کے ساتھ اس پہ توجہ دی ہے, پھر زمانہ کچھ بھی کہتے رہے, وہ بہت خوبصورتی کے ساتھ بچے کی تربیت سے ماں سیٹسفائیڈ ہے تو اور کچھ نہیں چاہیے. بالکل. لیکن آج کل جو, کیونکہ میرا تعلق بہت زیادہ والدین کے ساتھ رہتا ہے اور میں کہیں نہ کہیں ان کی بھی کاؤنسلنگ کرتی رہتی ہوں, وہ کہیں نہ کہیں پریشان ہیں کہ ہمارا بچہ سنتا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب دیکھیں وہ اس کے سامنے میڈیا ہے, وہ چیزیں وہاں سے لرن کر رہا ہے, تو اس لیے وہ ڈبل چیزیں آ گئی ہیں. تو اکثر میں ماؤں سے کہتی ہوں کہ آپ اپنے آپ کو بھی اپ گریڈ کریں تاکہ آپ ان کے ساتھ ان کے لیول پہ آ کے ان کو سکھا سکیں, پھر بچہ ڈیفینیٹلی آپ کی ضرور سنتا ہے. بالکل. تو تھوڑا سا, لیکن میں جیسے بہت سے لوگ ہمیں آج دیکھ رہے ہوں گے جو گھر والے ہوتے ہیں, میں یہ کہوں گی کہ آپ ماں کو ایک سپورٹ دیجیے. بالکل. ماں کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے, چاہے ان کے بچے کیسے بھی ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹتی, وہ اپنی ذمہ داریوں سے, پریشانی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی. اس نے پالا ہے, اس کی تربیت کی ہے, لیکن ارد گرد کا پریشر سم ٹائم اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اس کی توجہ دوسری طرف چلی جاتی ہے.
اور اس میں وہ زیادہ ٹینشن میں آ جاتی ہے کہ اچھا میں بچے دیکھوں یا میں فیملی دیکھوں. امین صاحبہ آپ کے کہنے کا مجھے لگتا ہے مقصد یہ ہے کہ بیک بون بنے ماں کی, نہ کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کے اس سے سوال کرنے کی. بالکل ایسے, بالکل. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ جو بہی ہے اس کے لیے قرآن اور حدیث میں کیا روایات آتی ہیں؟ اللہ رب العزت نے کائنات میں جو کچھ بنایا ہے وہ ہمارے فائدے کے لیے بنایا ہے. بالکل. والذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. ایک ایک چیز اللہ نے ہماری خدمت کے لیے, ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہے. جی. تو جہاں تک اس سفرجل کا یا بہی کا تعلق ہے, حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں یہ پیارا پھل تھا. جی. بہی تھا, سفرجل تھا. تو آپ نے مجھے دیا اور فرمایا کہ طلحہ اسے لے لو, یہ دل کو تقویت دیتا ہے. سبحان اللہ. ایک اور موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خوشبودار بھی ہے, یہ سینے کا بوجھ بھی ہٹاتا ہے, یہ دل کے تقویت کے لیے بھی ہے. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پھل کی طرف ہمیں توجہ دلائی ہے. اب اس کے بعد جو لوگوں نے ریسرچ کی ہے وہ اس بات کو مانتے ہیں کہ ہاں آج کی اس دنیا میں یہ ایک انتہائی مفید پھل ہے. اگر کوئی آدمی معدے کا مریض ہے اس کے لیے یہ مفید ہے, ہاضمے کو تقویت دیتا ہے. اگر کوئی آدمی دل کے عارضے میں مبتلا ہے وہ اس کا استعمال کرے. ہم تو اس کے بیج کو استعمال کرتے تھے کہ اگر گلا خشک ہو گیا ہے, کام نہیں کر رہا, چند دانے ہم چباتے تھے تو اس سے اس کی لذت ہمیں محسوس ہوتی تھی. کچھ لوگ رات کو چند دانے بھگو کر اس کو صبح چھان کر پینے کے عادی ہیں. اس کے لعاب جو ہے وہ ان کے لیے معدے کو بہت زیادہ تقویت دیتا ہے. تو نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرما کر بھی کہ یہ دل کو تقویت دیتا ہے, تو آج آپ اس پر جتنی ریسرچ کرتے چلے جائیں گے آپ اس کو اپنے لیے مفید پائیں. بہت خوب, بہت خوب. یہاں پہ لیتے ہیں ناظرین ایک چھوٹی سی بریک, حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت رمضان میں کرتے ہیں آپ کو خوش آمدید. میں ہوں زینب گوندل, میں کلینکل ڈائٹیشین اور نیوٹریشنسٹ ہوں, اور آج ہم کوئنس یعنی بہی کے جو ہے وہ نیوٹریشنل فیکٹس پہ بات کریں گے. اگر آپ کا بلڈ پریشر بہت بڑھ جاتا ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ اس کو کس طرح سے مینیج کرو, تو آپ اگر بہی کا استعمال کرتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں تو آپ اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں. کولیسٹرول کے مسائل اگر آپ کو رہتے ہیں تو آپ اس کو بھی اس کے ساتھ ٹھیک کر سکتے ہیں. جن لوگوں کو آنکھوں کے مسائل ہیں, آئی سائٹ پرابلمز ہیں, آنکھیں کمزور ہیں, اگر وہ اس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی صحت کو اچھا کر سکتے ہیں. دماغ کی تقویت کے لیے یوز ہو سکتا ہے. ایک حدیث میں ہم دیکھتے ہیں کہ آتا ہے کہ آپ اس کو دل کے لیے جو راحت ہے اس کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. دل کی تقویت کے لیے یہ یوز ہو سکتا ہے. آپ کی ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے. جو بھی فوڈز آپ کے بلڈ پریشر کو کم کرتے ہیں, آپ کو یہ ناظرین سمجھ آ جانی چاہیے کہ آپ کے دل کے لیے یہ بہت اچھے ہیں. بھئی جو ہے وہ آپ کے گردوں کی جو ہیلتھ ہے اس کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. آپ کی ڈائجیشن کی جتنی بھی پرابلمز ہیں یہ اس کو ٹھیک کرنے میں کارآمد ہے. بہت سارے لوگوں کو انٹسٹائن کے پرابلمز ہوتے ہیں, یہ اس کو ٹھیک کرنے میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اگر کسی بچے میں آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کیڑے ہو گئے ہیں پیٹ میں, تو آپ اس کو اس کا جو ہے وہ جوس بنا کر جو ہے وہ پلا سکتے ہیں, اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ
بچوں میں، بڑوں میں، بزرگوں میں آج کل کینسر کی شرح جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. تو میں کوئی پریونٹیو میئرز لینے ہیں تو یہ آپ کا ایک بیسٹ فرینڈ ہو سکتا ہے ایز پریونٹیو میئرز, کیونکہ اس میں اینٹی کینسرس پراپرٹیز ہیں جو آپ کو بہت ساری کینسر کی جو اقسام ہیں ان سے آپ کو بچاتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بات کروں تو یہ آپ کی ویٹ لاس میں بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. جو بھی فوڈز آپ کی ڈائجیشن کو ہیلپ کر رہے ہوں گے نا, آپ کی اسٹمک کی ہیلتھ کو اچھا کر رہے ہوں گے, وہ آپ کے وزن کو کم کرانے میں بھی بہت کارآمد ہے. اور اگر اس کی کیلریز کی بات میں کروں تو یہ بہت زیادہ کوئی کیلورک فوڈ نہیں ہے, اس میں بہت مناسب سی کیلریز ہوتی ہیں, تو وزن کم کرانے کے لیے بھی یہ بہت مفید ہے. اب استعمال کا طریقہ کیسے استعمال کریں؟ سمپل, آپ اس کو جیسے ہم سیب کھاتے ہیں, ناشپتی کھاتے ہیں, اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس ڈرائیڈ فارم میں ہے تو آپ اس کو رات کو بھگو کر رکھ دیں, صبح اٹھ کے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں, یا آپ اس کا جو شربت ہے وہ بنا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں. جی شیف صاحبہ, کیا کیا بنایا ہوا ہے آج آپ نے, اتنا کچھ؟ جی بالکل, سب سے پہلے تو ڈرنک ہے جو چیکو ملک شیک بنایا تھا. سیکنڈ جو تھا نگٹ, ساتھ میں اس کے فرائز تھے, اور گرلڈ گارلک اسٹیک تھی جس کو میں نے ساس کے ساتھ بنایا. ساتھ میں اسارٹیڈ ویجیٹیبلز ہیں, آپ اس کو چاہیں تو رائس کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں, ویسے تو ساس کے ساتھ میرا خیال ضرورت نہیں ہے, آپ پاستا کے ساتھ بھی اس کو کھا سکتے ہیں. اور ساتھ میں جو ہمارا تھا سویوں کا کسٹرڈ, اس میں میں نے شیف صاحبہ پہلے پاستا پہ آئے ہیں. ہم لوگوں نے جو ساس بنائی ہے وائٹ ساس, اس کو کیسے بنایا ہے؟ اس کی سمپل جو ٹپ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جتنا بٹر لینا ہے, یعنی کہ 2 ٹیبل اسپون, اگر آپ بٹر لے رہے ہیں تو 2 ٹیبل اسپون ہی آپ نے اس میں میدا لینا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے اس کو سوتے کرنا ہے, ہلکا سا آپ نے جائفل کو اس کو اسپرنکل کریں اس میں, اور اس کے بعد اس کی اسینس کے لیے جب وہ دیکھیں گے ہلکا سا بھونا گیا ہے تو پھر آپ نے اس میں 1 کپ بھر کے, یعنی کہ 250 گرام کا آپ نے ملک ایڈ کر دیں. دودھ گرم ڈالیں کہ ٹھنڈا؟ ٹھنڈا ڈالیں, اور اس کو اسٹر کرنا آپ نے تاکہ اس پہ گٹھلیاں نہ بنے. میں یہی پرابلم کی وجہ سے پوچھ رہی تھی, دودھ ٹھنڈا ہو کے گرم ہو؟ نہیں, دودھ بالکل جیسے آپ اس کو روم ٹیمپریچر پہ آپ اس کو ایڈ کریں اور اس کو آپ نے اسٹر کرتے جانا ہے. اچھا, اس ساس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی فلیم, یہ ساری مینجمنٹ ہے آپ کی فلیمز کی, یعنی کہ آپ کی کوکنگ کا میتھڈ کیا ہے, تیز آگ ہے, ہلکی آنچ ہے, فرائیڈ میں کریں یا آپ اس کو گرل کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ نے اس کی ساس بنانی ہے تو آپ نے اس کی جو ہیٹ ہے وہ فلیم بہت سلو رکھنا ہے تاکہ وہ برن نہ ہو, کیونکہ اس میں اس کا فلیور آ جائے گا. اور دوسرا یہ کہ جب آپ اس کو سائڈ پہ کر دیں گے, جب اس کی ساس ریڈی ہو جائے گی تو جب آپ نے اس کو دوبارہ سے پری ہیٹ کرنا ہے تو آپ نے پھر اس میں ملک ایڈ کرنا ہے روم ٹیمپریچر کا, اور پھر آپ اس کو سرو کریں. اوریگانو کا فلیور دیں. جو آپ نے چیز ایڈ کرنی ہے تو چیز آپ نے جب کوک کرنا ہے آپ نے چیز ایڈ کر دینی ہے. مکس ہربس بھی ایڈ کر سکتے ہیں؟ نہیں, مکس ہرب بھی ایڈ کر سکتے ہیں, یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کو کون سی ساس چاہیے. ٹھیک ہے, جیسے کہ میں نے اوریگانو کا فلیور دیا ہے, آپ اس میں اوریگانو ڈالیں. اگر آپ کو روز میری چاہیے آپ اس میں روز میری ایڈ کر سکتے ہیں. آپ نے گارلک کا فلیور دینا, آپ اس میں گارلک اسٹارٹنگ میں ایڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈپینڈ کرتا ہے کہ وائٹ ساس آپ کس کو کیسے بنا رہے ہیں. جیسے صاحبہ یہ چکن ہے, اس کی میرینیشن اگر میرے ساتھ تھوڑی سی ڈسکس کر لیں, کیونکہ آج کل کے بچوں کو پتہ ہے فاسٹ فوڈ اور باہر سے کھانا زیادہ پسند ہے, تو اگر مائیں گھر پہ بنانا چاہیں تو وہ کیا کریں؟ آپ نے جسٹ سمپل آپ چکن کے فلیس لیں, آپ اس کو لا کے گھر میں ہیم کریں. اس کو 4 اس کے انگریڈینٹس ہیں جب بھی آپ فاسٹ فوڈ کو بنائیں. اس کے لیے کالی مرچ چاہیے, ساتھ میں اولیو آئل لیں. اولیو آئل نہیں تو آپ کوکنگ آئل بھی لے سکتے ہیں. ساتھ میں آپ اس میں سالٹ ایڈ کریں, لیمن جوس ایڈ کریں. اس کو آپ نے بالکل میرینیٹ کر کے اس کو رکھ دیں. کتنی دیر کے لیے میرینیٹ؟ تقریباً ہاف این آور تو آپ اس کو دیں. اور اگر آپ اس کو اوور نائٹ بھی کر دیں تو بہت اچھا فلیور آئے گا اس کا. آپ اس کو میرینیٹ کرنے کے بعد آپ اس کو رکھ دیں. آپ نے اس میں 1 ٹیبل اسپون آئل بھی ایڈ کرنا ہے جب آپ نے اس کو کرنا ہے گرل کرنا ہے. یہ ہے اس کا گرل کرنے کا. اگر آپ اس کو فلیور دینا چاہتے ہیں, جیسے کہ آپ اس کو اسپائسی کرنا ہے یا تندوری کرنا ہے, تو یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو دیسی فیوژن میں لے کے آنا چاہتے ہیں, کانٹیننٹل میں کے آنا چاہتے ہیں, یا دوسری فلیور میں لے کے آنا. زبردست شیف صاحبہ, ہم انجوائے کریں گے اپنا ڈیزرٹ بھی, اپنا فوڈ بھی. اور ابھی چلتے ہیں ساجد صاحب کی طرف. جی زینب, ابھی ہم مفتی فاروق القادری صاحب کی آواز میں قصیدہ غوثیہ سنیں گے اور پروفیسر سعید صاحب دعا فرمائیں. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں, یا شاہ جیلاں. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. سعت ومشت لنحوي في كؤوس
موسٍ فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساقي القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتسالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي واشحب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لسار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدقت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت والطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا وما منها شهور أو ظهور تمر وتنقضي إلا أتاني وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريديهم وطب واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم علي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشوص السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مريدي لا تخف واشل فإني عزوم قاتل عند القتال يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا درست العلم حتى صرت قطبا ونلت سعدا من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجال في هواجرهم صيام وفي ظلم الليالي كاللآلي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي رجاز وجد به نلت الموالي أنا الجيلي محي ديني اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا يا شاه جيلا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين
سیدنا محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وعلی اصحابہ المکرمین وعلی عباد اللہ الصالحین۔ ربنا یا مولانا یا لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ رب اعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک۔ اللہم انا نسألک المعافاة فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے ہمارے خالق و مالک، ہر طرح کی عظمت و کبریائی صرف تیرے لیے۔ ہم تیرے عاجز بندے، تیرے بندوں کی اولاد، تیری باندیوں کی اولاد۔ افطاری کا وقت آ رہا ہے، اس وقت میں تو اپنے روزے داروں کی دعاؤں کو شرف قبولیت عطا کرتا ہے۔ رمضان شروع ہوا، تو نے اپنے فرشتے ہماری دعاؤں پر آمین کہنے کے لیے لگا دیا۔ اے پروردگار عالمین، تیری رحمت تیرے غضب پر غالب ہے۔ اپنے فضل و کرم کا صدقہ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ روزے داروں کے روزے قبول ہوں، بیماروں کو شفا نصیب ہو، تمام مصیبت زدہ مصیبتوں سے نجات پائیں۔ اے پروردگار عالمین، اس پیارے وقت کا صدقہ اب ہمارے پیارے ملک پاکستان کی خیر ہو، اسے امن کا گہوارہ بنا، اس کا برا چاہنے والوں کے ناپاک ارادے ناکام فرما۔ اے اللہ، تیرے وہ بندے جو اپنے اداروں کے ذریعے تیرے دین کی سرفرازی کے لیے کام کر رہے ہیں، ان کے کاموں میں برکت عطا فرما، انہیں خیر و برکت سے معموری عطا فرما۔ سمعنا واطعنا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین، لاہور اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت قریب ہے، آپ افطاری کریں، ہم بھی افطاری کرتے ہیں۔ افطاری کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری
سبب بار بار آپ سے ہے، یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ہنسی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، میری تو ہنسی ہی کیا ہے، میرے غریب نواز، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے، جو مل رہا ہے مجھے سارا پیار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، سیاہ کار ہوا کا بڑی ندامت ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے، قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے۔ میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پروفیسر سعید صاحب، ماں کی عظمت کے حوالے سے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے حوالے سے ہم نے بات کی، جو فضائل قرآن و حدیث میں آئے ہیں، جو اس کے اپوزٹ ان کی نافرمانی کرتا ہے، اس کے لیے کیا وعید ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے نافرمان کے لیے واضح طور پر فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ ناقابل معافی گناہ ہے۔ جی۔ اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنے ایک صحابی حضرت علقمہ کے بارے میں معلوم ہوا کہ اس کی مرتبہ کلمہ زبان پر نہیں آ رہا، تو معلوم کیا گیا کہ ماں ناراض ہے۔ جی۔ جب ماں ناراض نہ ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، اس کو جلا دو، یہ اس قابل ہے۔ اس سے پھر ماں کا دل پسیجا اور ماں نے جو ہی معاف کیا ادھر زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ بات یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ اللہ تعالیٰ نے ماں کو وہ عظمت دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کے دلوں میں اتنی محبت ڈالی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ماں فوت ہوئی تو عرض کی ماں کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہوں، فرمایا کنواں کھدوا دو۔ ایک اور صحابی آئے، عرض کی یا رسول اللہ جب میری ماں کا آخری وقت تھا میں یہاں موجود نہیں تھا، ممکن ہے کہ وہ کچھ وصیت کرتی، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کروں؟ تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ہاں تم صدقہ کرو۔ تو انہوں نے کہا میرا فلاں باغ جو بہت پیارا ہے وہ میں اپنی ماں کے نام پر میں اس کو وقف کرتا ہوں، اس کو صدقہ کرتا ہوں۔ یہ تھی رسول۔ اب جس مذہب نے ماں کے چہرے پر محبت ڈالنے پر حج مقبول کا ثواب رکھ دیا ہو، سبحان اللہ۔ اب جو بد نصیب ہوگا، جو اس سے دور ہوگا، کتنی بھلائیوں سے وہ محروم ہو جائے گا۔ جی۔
ڈاکٹر صاحب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اہم بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ تاریخ میں آپ کو جو مرد نظر آتے ہیں وہ ماؤں کی بدولت. اللہ حضرت حسن بصری سے چلیں, بہت خوبصورت. آپ آگے ہیں بایزید بستامی پر, آپ ہیں عبد القادر جیلانی پر, یہ تو اس خطے کے ہیں. اس خطے میں اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ مرد باہو سویا ہوا ہے تو جا کر پوچھو تو صحیح کہ ماں راستی کیسی تھی. اگر بابا فرید الدین گنج شکر ہے تو ماں کو دیکھو کہ ماں کس طرح شکر دے دے کر ماں نے باپ اس بیٹے کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ فرما دیا کہ تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت بھی ہیں, تیرے لیے جہنم بھی ہیں. اب اگر ماں کی نافرمانی پر اللہ کے نبی نے جہنم کی ہمیں وعید سنا دی تو اس سے کیا زیادہ ہوگا. اور جہاں تک ماں کے ساتھ پیار کا تعلق ہے, اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات عرض کر کے ختم کرتا ہوں. ایک بہت بڑے عالم شاگردوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور ان شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو اشارہ کر کے کہتے ہیں کہ آج میں نے تمہیں خواب میں دیکھا کہ تمہاری داڑھی میں ہیرے جواہرات لگے ہوئے تھے. وہ کھڑے ہوئے کہنے لگے حضور آپ نے ٹھیک دیکھا, آج میں نے اپنی داڑھی سے ماں کے پاؤں صاف کیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. جس مذہب نے ماں کو اتنا اونچا مقام دیا ہو, سبحان اللہ, تو ان کی اطاعت جس طرح ہمیں بلندیوں پر لے جاتی ہے, ان کی نافرمانی انسان کو ذلتوں کے سوا اور سبحان اللہ, سبحان اللہ. خواتین و حضرات, کراچی اور اس کے مضافات میں اذان مغرب کا وقت قریب ہے. آپ افطاری کریں, افطاری کے بعد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا نے فرمایا کر تو خدمت ماں دی, جس نے کعبہ تک نہ ہوئے تک لے صورت ماں دی, جس نے کعبہ تک نہ ہوئے تک لے صورت ماں دی. ماواں باجوں کیڑا سجنا درد ماواں نوں آندا, کنڈا جے پتراں نوں چبھدا, درد ماواں نوں آندا. ماں مرے مک جاندے پے جے میلا, شالا
शहना जगते सारी दुनिया भोली जेड़ी ठंड दिलानू पावे ओ मिठी मां दी बोली जेड़ी ठंड दिलानू पावे ओ मिठी मां दी बोली मां ते प्यो जे दोवें सजना रब दा मीठा मेवा जिसने जन्नत जाना होवे कर ले तुहारी सेवा जिसने जन्नत जाना होवे कर ले तुहारी सेवा कमली वाले दी मां दी सजनो सब तो शान उचेरी कमली वाले दी मां दा सदका रब्बा बख्श देवी मां मेरी। बहुत खूबसूरत, माशाल्लाह। बहुत आला, बहुत आला। प्रोफेसर साहब, ये रेहान रूफ़ी साहब ने जो कलाम पढ़ा है, हकीकत में कलाम नहीं, अक़ीदत का समंदर था जिसमें डूब कर ये कलाम पढ़ा है। तो हमने आज बात की वालिदैन की खिदमत के हवाले से, और ख़ास तौर पर वालदा की खिदमत, हुस्न सलूक और उनकी फर्माबरदारी के हवाले से। क्या वालिदा अगर कोई ऐसी बात भी कहे और ऐसा हुक्म दे जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी में हो, तो क्या उसकी इताअत भी लाजिम है? बड़ी खूबसूरत बात कही डॉक्टर साहब आपने। अल्लाह ताला ने इंसान को दुनिया में माँ बाप की सूरत में जो इनाम दिया है, जो नेमतें अता की हैं, उनका कोई बदल नहीं है। बेशक। और माँ बाप की मोहब्बत, माँ बाप की इताअत अल्लाह को राज़ी करती है जी। लेकिन कुरान करीम ने हमें इस ज़मन में बताया कि अगर कोई वालिदैन, खुसूसन माँ अगर ऐसी है जो नहीं चाहती कि उसका बेटा ईमान के ज़ेवर से आरास्ता हो, सीधी राह पर चले, तो उस सूरत में कुरान करीम ने हमें एक उसूल दिया कि वह इन जाहदाका लितुश्रिक बी फला तुतिहुमा। जी। अगर माँ बाप तुम्हें अल्लाह के साथ शिरक पर मजबूर करें, अल्लाह की नाफरमानी पर मजबूर करें, तो उनकी इताअत ना कर। लेकिन उसके साथ कुरान करीम ने यहाँ क्या खूबसूरत अंदाज़ अता किया जी कि हुस्न सलूक से हाथ नहीं खींच। सुभान अल्लाह। अब माँ, क्योंकि माँ बाप ने जो बचपन में इंसान को पाला है, उसका हक हम किसी सूरत दे ही नहीं सकते। उसकी मिसाल हमारे सामने आती है जी। हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला। सुभान अल्लाह। क्या खूबसूरत बेटा था। माँ के पास वसाइल थे जी। माँ ने कहा मैं इस बेटे को इस हाल में मक्का मुकरमा में जवान करूँगी कि लोग कहेंगे कि हाँ देखो वो बेटा जा रहा है। इतना खूबसूरत लिबास पहनाना, इतना इत्र और खुशबूयात में उनको महकाए रखना, शानदार जूते देना, और ये हालत थी इस शहज़ादे की मक्का मुकरमा में। लेकिन जब उन्होंने ईमान कबूल किया तो माँ को नागवार गुजरा और माँ ने उनको बंद कर दिया। कहा कि उस वक्त तक मैं तुमसे राज़ी नहीं होंगी जब तक कि तुम दीन, ये अपने आबा और अजदाद के दीन पर नहीं आते, ये नया दीन छोड़ नहीं देते जी। लेकिन हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु जो शराब हक पी चुके थे, सुभान अल्लाह, सुभान, उसकी बिना पर उन्होंने सारे जुल्म सहे मगर दीन को नहीं छोड़ा। लेकिन माँ के साथ हुस्न सलूक से इस्लाम ने फिर भी नहीं रोका। ये है इस्लाम में माँ का दर्जा कि अगर वो अल्लाह और उसके रसूल को नहीं मानते
لیکن اولاد مانتی ہے تو ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ ان کو ہر طرح سے آرام پہنچائے، ان کے ساتھ حسن سلوک میں کوئی فرق نہ آنے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحبہ، زبان و ادب میں ماں کو خراج تحسین پیش کیا گیا، خاص طور پر فارسی ادب میں جو ماں کے مقام و مرتبہ کو بیان کیا گیا ہے، ارشاد فرمائیں۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو بچہ جس سے سب سے پہلے کوئی زبان سیکھتا ہے وہ اس کی ماں ہی، بے شک، اور وہ سیکھ کر پھر اس میں کچھ شاہکار تخلیق کرتا ہے قلم کے ذریعے، وہ آپ کا ادب کہلاتا ہے۔ جی، اور ہم اردو زبان ہماری قومی زبان ہے، لیکن فارسی کو بھی اس کی ماں کا درجہ حاصل ہے۔ ہم جب فارسی زبان و ادب میں دیکھتے ہیں ماں کے مقام کے بارے میں، تو رودکی جو زبان فارسی کا بابا آدم کہلاتا ہے، وہاں سے لے کر فردوسی ہیں، کہانی ہیں، ہمارے پاس امیر خسرو ہیں اور سعدی ہیں، حافظ ہیں، مولانا جلال الدین رومی ہیں، یا کوئی بھی بڑے شاعر ہیں، وہ اس ذکر سے خالی نہیں ہے۔ اس میں جو سب سے خوبصورت بات ہے، جیسے فردوسی جو ایران کا قومی شاعر ہے، اس کے ہاں ماں کو مختلف کرداروں کے ساتھ کس طرح سے وہ گفتگو کرتی ہے یا ان کو کس طرح سے سمجھاتی ہے، وہ بڑا ایک دلچسپ صورتحال ہے، چاہے منوچہر ہے، فریدون ہے، ضحاک ہے، یا رستم و سہراب کا قصہ ہے۔ اس کے ساتھ ہم ایک اور دلچسپ صورت، جب زبانوں کا ہم تقابل کرتے ہیں یا زبان و ادب کا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ شاید اس زبان سے آئی ہیں، جیسے کہ ماں جو ہے وہ روتے ہوئے بچے کو ہی دودھ دیتی ہے، تو یہ 4 صدی ہجری میں شہید بلخی کے ہاں اور مولانا جلال الدین رومی کے ہاں اسی طرح سے ہے۔ بہت خوبصورت، بہت خوبصورت۔ عفاف صاحبہ، آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ ماں کے بچوں سے دور ہو جانے کے جو نفسیاتی اسباب ہیں اور ماں کی ممتا سے محروم جو بچے رہتے ہیں، ان کی جو شخصیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتا ہے، نفسیات پہ کیا اثر ہوتا ہے، اور معاشرتی طور پہ وہ کس محرومی کا شکار ہوتے ہیں؟ دیکھیں، جب یہ آپ ابھی بات کری تھی نا ماں سے دور جانا کی بات، تو یہ تو جب بندہ بولتا ہے تو کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے۔ بالکل، اس پہ تو میرا خیال ہے سوچنا بھی نہیں چاہیے۔ جانوروں کے بچے، پرندوں کے بچے، ماں باپ کو کوئی غرض نہیں ہوتی، وہ بھی ان کو پالتے ہیں، سنبھالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنا دانہ کھانے کے قابل، اڑنے کے قابل اور چلنے پھرنے کے قابل نہیں ہو جاتے۔ تو یہ کہیں سوچنا یا تصور رکھنا کہ بچے کو ماں سے الگ کیا جائے، یہ تو کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ ہاں، کوئی آفاقی طور پہ کوئی ایسی صورتحال ہو جائے، کوئی ماں کی وفات ہو جائے یا کچھ اس طرح سے، تو اس پہ تو صبر آ سکتا ہے اور اس پہ صبر کیا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا میں ہم دیکھتے ہیں آج کل بلکہ بہت سارے ہمیں مسائل نظر آتے ہیں، ہمارے معاشرتی مسائل اس قدر بڑھ چکے ہیں، خاندانی نظام میں بہت سارے مسائل آ چکے ہیں، بعض اوقات میاں بیوی کا آپس میں جو ہے وہ کوئی اس طرح سے سپریشنز ہو جاتی ہیں، تو ان سپریشنز میں بچوں کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑتا ہے، یا اگر باپ کسی مضبوط حیثیت میں ہوتا ہے تو وہ ماں سے دور کر دیتا ہے، ماں ایک مضبوط حیثیت میں ہوتی ہے تو باپ سے دور کر دیتی ہے۔ تو یہ والا جو چیز ہے نا، اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب عالم ارواح سے کوئی بھی روح آتی ہے نا، تو وہاں سے نکلنے کے بعد جو پہلا کنیکشن ہے نا، وہ اس کا ماں کے ساتھ۔ بالکل، اور یہ وہ رشتہ ہے جو باقی تمام رشتوں سے پہلے، یعنی باقی اس کا رشتے تمام بعد میں بنتے ہیں، اس کو بعد میں پتہ چلتا ہے کہ میرا باپ کے ساتھ تعلق کیا ہے، میرا کوئی بہن بھائی ہے یا نہیں ہے، جو دنیاوی باقی سب رشتے ہیں۔ تو جب اس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے جسم اور جان کا حصہ ہی بنا کے بھیجا، تو اس سے الگ کرنا اور جدا کرنا کیسی بات ہے؟ آپ اس میں کیسے جو ہے وہ تو آپ اس کو سمجھیں کہ آپ نے اس سے اس کی ساری شخصیت کھینچ لی۔ بالکل۔ امرین صاحبہ، مجھے یہ بتائیں کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، خاص کر ماں کے ساتھ، ہمارا کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، ساری عمر ہمارے والدین نے ہمیں شفقت، محبت، توجہ، اپنا وقت دیا ہوتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ پھر یہ باتیں، چیزیں وہ مانگتے ہیں، انہیں توجہ کی ضرورت ہے، انہیں وقت کی ضرورت، انہیں دنیا کی اور کوئی چیز خوشی نہیں ملتی جتنی ان کو اپنی اولاد سے وہ جو وقت اور توجہ دے رہے ہوتے ہیں اس کی خوشی ہوتی ہے، وہ انتظار کرتے ہیں آپ کا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب آپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ہمارے والدین، ان کو وہ شفقت دینا، وہ پیار دینا، ان سے وہ 2 الفاظ پیار کے بول لینا، ان کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا، میں کہتی ہوں ان کے لیے اس سے بڑی دنیا کی کوئی نعمت نہیں ہوتی۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں اس وقت جب ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا،
بالکل. ہم جب چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم اپنے والدین کی طرف دیکھتے ہیں اور ہر چیز کی طلب کرتے ہیں, لیکن ہمارے پاس اکثر ان کے لیے وقت نہیں رہتا کہ ابھی ہم بزی ہیں, ہم آ جائیں گے, اور وہ صرف آپ کا انتظار کرتے ہیں. تو ماں ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا, مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک آپ ان کی پسند کی کوئی چیز چائے بنا کے دے دیتے ہیں نا, تو وہ اس سے بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ نے یہ چیز ہمیں دے دی ہے. تو وہ حسن سلوک کی جو بات ہو رہی ہے وہ ان کے ساتھ ہمیشہ رہتا ہے, اور جو ان کی طلب ہے اس چیز کو کرنا, توجہ دینا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. بہت خوبصورت. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا جو پروگرام ہے وہ اپنے آخری مراحل میں ہے, اور ایک بات آپ سے یہاں پہ عرض کرنا یہ چاہوں گی کہ 2 ماں باپ مل کے جو ہے نا وہ 7 بچے ہوں 8 بچے ہوں انہیں پال لیتے ہیں, لیکن ان 7-8 بچوں سے جو ہے وہ 2 ماں باپ نہیں پالے جاتے. خاص کر اگر ماں کی بات کروں تو ماں کی ممتا اور شفقت جو ہے اس کا سایہ ہم سب پر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سلامت رکھے. جی بالکل. اور اختتام پر ہم ریحان روفی صاحب سے کلام سنیں گے. جے بلاوا آوے سرکار دا, جے بلاوا آوے سرکار دا, جے بلاوا آوے سرکار دا, پھر سوہنا مدینہ میتھوں دور نہیں, جے بلاوا آوے سرکار دا, جے بلاوا آوے سرکار دا. یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. لوکی جانے شہر مدینے میں تک نہ روکے, میں تک نہ جے اشارہ ہووے سرکار دا, جے اشارہ ہووے سرکار دا, پھر سوہنا مدینہ میتھوں دور نہیں, جے بلاوا آوے سرکار دا, جے بلاوا آوے سرکار دا. میں بھی ویکھا سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری, ہو جاوے منظور. زہرا کے بابا میں بھی ویکھا سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری, ہو جاوے منظوری. حسنین کے نانا میں بھی ویکھا سوہنا روزہ ہو جاوے منظوری, ہو جاوے منظوری. دیوا بہاری زہرا دے در تے, اے ہے بہت ضروری,
मनो वास्ता है दरे करा